العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ ہیں بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بے دم یہی پہنچے ہیں مقصود کائنات، مصطفیٰ خیر النساء حسین و حسن علی 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 علی۔ بے بغداد کی ہے نشانی اونچیاں لمبیاں چیرا ہو، یہ تن من میرا پرزے پرزے جن درزی دیاں لیرا ہو، ان لیرا دیگل کفنی پاکے رلسوں سنگ فقیرا ہو۔ بغداد شہر کے ٹکڑے منگسوں کرسوں میرا میرا ہو، معلی حب سبحانی مقدس قطب ربانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی۔ حضرت محترم اور ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آج محرم الحرام کی جو پہلی ہے اس کی شب ہے۔ ابھی مغرب کو محرم الحرام کا چاند نظر آیا اور یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ ان 4 مقدس مہینوں میں بھی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بندی اور حکم کا، امن کا حکم فرمایا ہے، اور اسلامی نیا سال بھی یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن جس وجہ سے یہ محرم الحرام پوری دنیا میں معروف ہے، اس کی وجہ لباس رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی وہ شاندار قربانی ہے کرب و بلا کے اندر، جس قربانی نے اسلام کو ایک زندگی بخشی ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حضرت گرامی میرے چینل کے ناظرین، تو جب محرم الحرام کا یہ بابرکت اور مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے دل رنجیدہ ہو جاتی ہیں اور ہماری آنکھوں آنسوں سے بھیگنے لگ جاتی ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ نازوں کا پناہ ہوا، وہ اللہ کے پاک محبوب کا نواسا، کہ جس کے بارے میں تاجدار انبیاء، مالک دو جہاں، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین۔ مسلمانوں، حسین مجھ محمد میں سے ہے اور میں محمد عربی حسین میں سے ہوں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، وہ ترمذی ہو، وہ بخاری ہو، وہ مسلم ہو، وہ داؤد ہو، وہ نسائی شریف ہو، وہ امام حاکم کی مدرک ہو، احمد مسند احمد بن حنبل ہو، یہ حدیث کی کتب کے اندر جہاں پہ امام علی مقام کے مناقب ہیں، تو ان مناقب کے اندر حضور سید عالم کی محبت ایسے جھلکتی نظر آتی ہے۔ کہیں آقا فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ جو میرے نواسی حسن و حسین ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔
کہیں آقا فرماتے ہیں اے میرے رب میں بھی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو میرے حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے محبت کرے مولا تو ان کو اپنا محبوب بنا دے۔ کہیں آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، کہیں آقا اپنے نواسے کی کوئی شان بیان کرتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کو کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، اور کہنے والا صحابی کہتا ہے کہ کتنی عظیم سواری ہے، کتنی حسین سواری ہے جس پہ حسین سوار ہے، وہ سواری محمد عربی کی ذات ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میرے صحابی سواری کو دیکھ رہے، دیکھ سوار کتنا حسین ہے۔ تو جب کبھی امام علی مقام ہوتے حضور سیدہ کائنات کے گھر کے سامنے سے گزرتے اور مولا حسین کے رونے کی آواز آتی تو آقا فرماتے اے بیٹی حسین کو مت رلایا کرو، جب حسین روتا ہے تو مجھ مصطفیٰ سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ تو ان ہستیوں کے بے تحاشا مناقب ہیں۔ اگر عید آ گئی اور عید کے کپڑے نہیں تو سیدہ کائنات مصلی پہ بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رب جنت سے حسین کریمین طیبین نیرین کے لیے جوڑے بھیج دیتا ہے۔ درزی جبرائیل کو بنا کے اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل جا میرے حسین کریمین کا درزی بن کے جا، اور تب قربان کر۔ جب سیدہ کائنات کے گھر کا دروازہ مولا علی کے در کا دروازہ جبرائیل کھٹکاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے آنے والا کون ہے؟ تو جبرائیل یہ نہیں کہتا کہ میں جبرائیل ہوں، وہ کہتا ہے میں حسین کریمین کا درزی ہوں اور کپڑے دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرات گرامی، تو جب بہت سارے مناقب ہیں تو ویڈیو میں نے مختصر بنائی ہے، تو چند احادیث بیان کی ہیں ان کی عظمت و شان کی۔ کہیں قرآن کے اندر اللہ فرماتا کہ مرج البحرین یلتقیان، سورۃ الرحمن کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تو آپ فرماتے ہیں جہاں پہ رب نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو سمندر بہ رہے ہیں ان سمندروں کو تشبیہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اور آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس جو روایت کی تفسیر آقا نے فرمائی وہی ہے کہ یہ جو دو سمندر یہاں لیے گئے ہیں ایک سیدہ کائنات ہیں دوسرے مولا علی ہیں، تو ان کے بارے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان منہما۔ پھر آگے اسی آیت کی تفسیر کے اندر امام جلال سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ جو سمندر بہ رہے ہیں ایک سیدہ کائنات ہے ایک مولا علی ہے، رب نے فرمایا میں تم کو یہ دو سمندر عطا کیے فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم رب کی کون سی نعمتوں، یعنی کہ یہ سیدہ کائنات مولا علی یہ میری دو نعمتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہیں یہ نعمتیں عطا کر کے میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ تو حضرت گرامی یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، تو آگے اللہ نے فرمایا اس سے جو پتھر نکلتے ہیں لؤلؤ ایک مرجان، اور امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ ان کی جو نسبت اللہ نے عطا فرمائی ایک امام حسن مجتبیٰ ہے اور دوسرے امام حسین کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے علیہ السلام ہے۔ تو حضرات گرامی قرآن بھی ان کی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے اور آقا کریم کی احادیث بھی ان کی فضیلتوں سے بڑی ہوئی ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ جب محرم کا یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو انسان کا دل دردناک ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگ جاتے ہیں کہ جب ہم لباس رسول کی وہ المناک دردناک شہادت کی کہانی سنتے ہیں تو جب آنسو بہتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم یہ ذکر حسین شہادت حسین سن کے روتے کیوں ہو؟ تو ہمیں بتاؤ یہ رونا جائز ہے یا ٹھیک ہے؟ تو آج میں اسی بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ روایت کرتی ہیں اس حدیث کی، اور یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل اور سیاستہ کی کتب کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، بیکی کے اندر، مسند ابو یعلا کے اندر، معجم طبرانی کے اندر یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر میں آئی، آقا کے حجرے میں آئی تو دیکھا آقا گریہ فرما رہے ہیں، آقا رو رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ آقا سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ایک اور مقام کسی روایت میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ میرے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور اندر کسی کو نہیں جانے دینا۔ تھوڑی دیر بعد امام علی مقام امام حسین بچے تھے ننھے منھے، آپ تشریف لائے، حضرت ام سلمہ نے روکنا چاہا تو آپ رونے لگ گئے، تو آپ نے چھوڑ دیا، آپ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی آقا کریم کے رونے کی۔ اس طرح بھی روایت ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ویسے بھی روایت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا آقا رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ مولا حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ رو رہی ہیں، لیکن دونوں روایات کے اندر آقا کریم کو رونے کا بیان حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا اے ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس اور مجھے خبر دی کہ آپ کے نواس حسین کو آپ کی امت اتنی بے حیا اور بدبخت ہو جائے گی کہ آپ کے جگر گوشے حسین کو یہ بدبخت کرب و بلا کے اندر شہید کر دیں گے، اور یہ مجھے مٹی جبرائیل دے کے گئے ہیں۔ اے ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا کرب و بلا کے اندر میرے نواس حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی مولا حسین شہید نہیں ہوئے، لیکن ابھی آقا کریم تقریباً 50 54 یا 55 یا 53 سال پہلے ابھی خبر دے رہے ہیں، شہید نہیں ہوئے، آپ حیات ہیں، سامنے موجود ہیں، شہید نہیں ہوئے۔ آقا کریم مولا حسین کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، خبر دے رہے ہیں، آقا آنسو بہا رہے ہیں۔ اور جب حسین شہید ہو گئے تو پھر اگر غم حسین میں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جو حضور سے محبت رکھتا ہے وہ ضرور بالضرور غم حسین میں اپنی آنکھوں کو ضرور آنسوؤں سے تر کرے گا۔ غم حسین میں اپنے آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کرنا یہ تیری میری کسی مولوی کسی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلے خبر دیتے ہوئے شہادت حسین میں حضور سید عالم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ رو رہے تھے، اور حدیث ہے کہ مولا حسین کو سینے سے لگا کے رو رہے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آپ کو بیان کرتا چلوں، امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ اپنی کتاب کے اندر یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم ایک اپنے گھٹنے پہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسرے اپنے گھٹنے پہ ٹانگ پہ حضرت اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھائے بیٹھے ہیں۔ جبرائیل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے، سلام بھی دے رہا ہے، اور رب فرماتا ہے میرا محبوبہ ان دونوں میں سے ایک تورا کلب مجھے دے دے۔ جب یہ بات ہو تو خطیب ابن بغدادی لکھتے ہیں کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اگر میں حسین کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دوں گا تو میں بھی روں گا، میری بیٹی سیدہ بھی روئے گی، اگر اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی دوں گا تو صرف میں رہوں گا۔ تو آقا نے چاہا کہ سیدہ کو نہ رولاؤں، آپ کی حیات طیبہ میں سیدہ روئے گی تو حضور کو زیادہ تکلیف ہوئے گی، تو اسی لیے
آپ نے فرمایا جبرائیل میرے بیٹے ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، حسین کو رہنے دو، یہ کرب بلا میں اپنی قربانی دیں گے۔ تو حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے، ان کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت امام علی یہ بھی خطیب بغدادی لکھتے ہیں جب آقا یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جب بھی آقا کے سامنے مولا حسین کی شہادت کا ذکر آیا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ ابھی مولا حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی تو حضور 50 سال پہلے شہادت ذکر حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کر کے آقا اگر آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہیں تو آج 14 صدیوں بعد جو سچا عاشق رسول ہوگا، جو صحیح معنی میں مسلمان سنی ہوگا، جو حضور کا سچا امتی ہوگا، اس کے سامنے جب مولا حسین کی شہادت کا ذکر کیا جائے گا تو وہ بھی اس کی آنکھوں سے بھی حضور کی سنت کے مطابق آنسو نکل آ جائیں گے، غم پیدا ہو جائے گا اور وہ بھی رونے لگ جائے گا۔ تو حضرت گرامی اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام، آپ کی ازواج محترمات اور آپ کی امت کے اولیاء کرام سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب